جب نجران کے عیسائی علماء اکابرین اور قائدین کا وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور بات مجادلہ، وہ مناظرہ نہیں تھا، دراصل ان کا مجادلہ تھا، مگر بات نتیجتاً مباہلہ پہ جا پہنچی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے اس مباہلہ کے چیلنج کے جواب کے طور پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور ان سے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اچھا تم مباہلہ کرنا چاہتے ہو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جسے حضور نے امر الہی کے ساتھ قبول فرمایا، اور مباہلہ میں دو فریق اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے اور وہ ہلاک کر دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مباہلہ کی بات ہو گئی تو آپ نے حسنین کریمین کو بلوا بھیجا، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوا بھیجا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلوا بھیجا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام مسلم نے الجامع الصحیح یعنی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اس حدیث کے راوی، اور یہ حدیث حد شہرت ہی پہ نہیں بلکہ حد تواتر کو پہنچتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو یعنی اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ اور انجام کیا ہوگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے حسنین کریمین کو کر دیا، ساتھ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کو کر دیا، اپنے پیچھے مولا علی المرتضیٰ کو لے لیا، تو نجران سے آئے ہوئے نصارہ کے قائدین نے اور ان کے رہبروں نے اور رہنماؤں نے اور ان کے اکابر نے جب یہ نقشہ دیکھا تو انہوں نے اپنے تمام وفد کے اراکین کو کہا کہ خدا کے لیے رک جاؤ، مباہلہ نہ کرنا۔ میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اور جو کہوں تم چاروں میرے ساتھ آمین کہنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر نے یہ دعا کر دی اور انہوں نے ساتھ آمین کر دی تو خدا کی قسم روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی نہیں پیدا ہوگا، نہ کوئی بچے گا۔ اور اگر یہ دعا میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ میں نے وہ چہرے دیکھے، وہ طائب ہو گئے، مباہلہ کی دعوت سے پیچھے ہٹ گئے، واپس چلے گئے یہ کہہ کر کہ آپ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں۔ شکست کھا گئے، مباہلہ نہ ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا ذکر کیا تو بیٹوں کے مقام پر حسن اور حسین کو بلایا۔ اب یہ نص قرآنی ہے کہ ابناءنا سے مراد حسن اور حسین قرار پائے۔ پھر فرمایا نساءنا و نساءکم، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں۔ تو جب اپنی مستورات کی بات کی تو یہ شرف صرف سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کو عطا کیا، اور جب فرمایا انفسنا وانفسکم، اپنی جان کو لاتے ہیں میدان میں مباہلہ کے لیے، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو جب اپنی جان اور نفوس کی بات کی تو اپنی جانوں میں اپنی ذات کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کو شریک کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کی، اپنی جان کی جگہ رکھا، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام ابن عساکر نے اس کی تخریج کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس قدر آیتیں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئیں، وہ جمیع صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی شان میں
اس قدر آیات قرآنی نازل نہیں ہوئی۔ اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازلت فی علی 300 آیہ، سیدنا علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل ہوئی۔ اسے امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں استدلالاً نقل کیا اور اس سے احتجاج کیا، حجت مانا اس حدیث کو تاریخ الخلفاء میں۔ امام نسائی جو ائمہ صحاح ستہ میں سے ایک جلیل القدر امام حدیث، یہ امام نسائی انہوں نے وہ اصحاب صحاح ستہ میں سے حدیث کی 6 سیاح جو ہیں، صحیح ترین کتب حدیث کے جو مصنفین ہیں ائمہ، ان میں سے یہ ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب اور خصائص پر پوری کتاب حدیث میں رقم کی۔ حالانکہ تمام ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں باب قائم کیے ہیں فضائل صحابہ کے، فضائل اہل بیت کے، ایک ایک خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب پر، سیدنا عثمان غنی کے مناقب پر، سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب پر، حسنین کریمین کے مناقب پر۔ الغرض جملہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار حتیٰ کہ بعضوں نے تابعین تک مناقب اور فضائل کے ابواب قائم کیے ہیں، مگر ان 6 کے 6 ائمہ میں سے کسی نے کسی ایک پر، ان اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر مستقل جامع بہت بڑی کتاب حدیث کی جمع نہیں کی، سوائے اس کے اس کا ایک اس زمانے کے حالات کے بنو امیہ کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے ایک پس منظر تھا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان ہے اور آپ کی قدر و منزلت ہے اور آپ کے فضائل و مناقب ہیں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے، اور ان کے اصل مقام و منزلت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا دمشق میں کہ ممبروں پر اور اجتماعات میں بعض خوارج اور بعض اموی لوگ جن کو بغض تھا، عداوت تھی اہل بیت نبوت کے ساتھ، وہ لوگ جو معرکہ کربلا کے ذمہ داران تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت نبوت کی محبت اور ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں رہے یا لوگوں کے ذہنوں تک جائے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر سیدنا امام ابو عبد الرحمن النسائی کو دکھ ہوا، اور آپ نے چاہا کہ پھر میں مناقب اور فضائل علی پر کتاب لکھوں حدیث کی، اور سند کے اسانید کے ساتھ وہ حدیث کی کتاب لوگوں کو روایت کروں۔ اس پس منظر میں امام نسائی نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور تصنیف فرما کے پھر دمشق میں تشریف لائے، اور منبر پہ اپنی یہ کتاب خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو جمی اسانید کے ساتھ اس کو روایت کیا، اس کو پڑھا، اس کا بیان کیا۔ جب یہ بیان کر چکے یا کر رہے تھے تو خوارج کا غلبہ تھا، اور جو خوارج تھے ان کو بطور خاص کدورت تھی، بغض تھا، عناد تھا، عداوت تھی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ سو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا دشمن سمجھتے، ان پر فتویٰ زنی کرتے، اور سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ پھر اسی طرح اہل بیت، پوری اہل بیت نبوت کے ساتھ ان کی دشمنی ڈیولپ ہو گئی خوارج کی، اور وہ فکر پھر رفتہ رفتہ جہاں تک ان کا اثر و نفوذ ہوا وہ آگے سرایت کرتا چلا گیا۔ اور بدقسمتی یہ کہ آج بھی یاد رکھ لیں، اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کی شناخت بتا رہا ہوں، جس شخص کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اور جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جو اہل بیت کی شان، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی قدر و منزلت، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی منقبت سن کر جس کے دل میں فرحت نہیں آتی، جس کا دل کھل نہیں اٹھتا، جس کے چہرے پر چمک اور رونق نہیں آتی، اور جس کی روح میں ایک وہ حشاش اور بشاش نہیں ہو جاتی، سمجھ لیں کہ وہ شخص
سنی العقیدہ نہیں ہے، وہ خارجی العقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے صحیح، کہ ہمارے ہاں مومن اور منافق کی ایک پہچان تھی، ایک کرائیٹیرین تھا۔ ہم مومن کو پہچانتے تھے حب علی کے ساتھ، اور منافق کو پہچانتے تھے بغض علی کے ساتھ۔ جس کے دل میں حب علی دیکھتے اور علی کے ذکر سے جس کا چہرہ کھل اٹھتا اور حشاش بشاش ہوتا، ہم سمجھتا کہ اہل ایمان میں سے، اور ذکر علی سے جس کے چہرے پر قبض ہو جاتی، انقباض آ جاتا، گھٹن آ جاتی اور اسے فرحت نہ ہوتی، ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے۔